وہ ذات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے مخارج کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، مخارج کا بیان۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ لفظ مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی خارج ہونے کی جگہ یعنی نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی خیشوم کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج اصطلاح میں خیشوم کے ان حصوں کو کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل حروف 29 ہیں۔ عربی میں کل حروف 29 ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں۔ نوٹ: مخارج کی ادائیگی میں دانتوں اور تالو کا بھی اہم کردار ہے، لہٰذا پہلے دانتوں کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ کیونکہ مخارج کی ادائیگی میں دانتوں کا اہم کردار ہے، اس لیے مخارج کو بیان کرنے سے پہلے دانتوں کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ عموماً انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں اور یہی مشہور ہے، مگر قراء حضرات کے نزدیک کل دانتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قراء حضرات جو ہیں یہ تمام دانتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر قراء حضرات کے نزدیک کل دانتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی دانت اور داڑھیں، جس میں 12 دانت اور 20 داڑھیں ہیں۔ 32 میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ اب دانتوں کی اقسام ذکر کر رہے ہیں۔ دانتوں کی 6 اقسام ہے۔ نمبر 1 ثنایا، نمبر 2 رباعیات، نمبر 3 انیاب، نمبر 4 ضواحک، نمبر 5 طواحن، نمبر 6 نواجذ۔ یہ دانتوں کی 6 اقسام ہے۔ اب ہر ایک کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ثنایا سے مراد کیا ہے، ثنایا کن دانتوں کو کہتے ہیں، اور رباعیات سے مراد کون کون سی دانتیں ہیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1 ثنایا۔ ثنایا سامنے والے 2 اوپر اور 2 نیچے کل 4 دانت، یعنی سامنے کے 2 اوپر والے دانت اور 2 نیچے والے دانت، یہ 4 دانت ثنایا کہلاتے ہیں۔ پورا سامنے جو دانت ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کے 2 نیچے کے 2، یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ ثنایا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ثنایا علیا، اوپر والے 2 دانت، اوپر والے 2 دانت کو یعنی سامنے کے اوپر والے 2 دانت کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ نمبر 2 ثنایا سفلا، سامنے کے نیچے والے 2 دانت کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ثنایا سفلا، نیچے والے 2 دانت۔ اب دانت کی دوسری قسم ہے رباعیات۔ رباعیات کسے کہتے؟ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، یعنی اوپر دائیں بائیں 2 دانت، نیچے دائیں بائیں 2 دانت، اس طرح کل 4 دانتیں، ٹھیک ہے۔ ثنایا کے اوپر دائیں بائیں، ثنایا اوپر 2 ہیں تو دائیں 1 بائیں 1، اس طرح اوپر 2 ہو گئے، اور نیچے بھی ثنایا کے دائیں 1 بائیں 1، اس طرح نیچے 2، اس طرح کل 4 دانتیں رباعیات کہلاتے ہیں۔
ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ نمبر 3 انیاب، انیاب رباعیات کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ رباعیات کے دائیں ایک، اوپر دائیں ایک بائیں ایک نیچے دائیں ایک بائیں ایک، اس طرح کل 4 دانتیں انیاب کہلاتے ہیں۔ نمبر 4 ضواحک، ضواحک انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں۔ ضواحک کسے کہتے ہیں؟ انیاب کے دائیں ایک بائیں ایک، اوپر اور نیچے اسی طرح، ٹھیک ہے، اوپر دائیں ایک بائیں ایک نیچے دائیں ایک بائیں ایک، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ضواحک کہلاتے ہیں۔ نمبر 5 طواحن، طواحن ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑھیں۔ ضواحک کے دائیں 3 بائیں 3، یعنی اوپر دائیں 3 اوپر بائیں 3، اس طرح نیچے دائیں 3 بائیں 3، ٹھیک ہے، یہ طواحن کہلاتے ہیں۔ ضواحک کے اوپر نیچے دائیں بائیں 3 3 ضواحک طواحن کہلاتے ہیں۔ ضواحک کے دائیں طرف 3 بائیں طرف 3 اوپر نیچے دونوں میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کل 12 دانتیں ہو گئی۔ یہ 12 دانتیں جو ہیں، 12 داڑھیں، کرہ کی اصطلاح میں داڑھیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ 12 داڑھیں طواحن کہلاتی ہیں۔ نمبر 6 نواجذ، نواجذ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں۔ یہ دانتوں کی اقسام بیان ہو گئی، ٹھیک ہے، دانتوں کی کل 6 قسمیں ہیں: ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجذ، ٹھیک ہے، ان میں 12 دانتیں ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ نوٹ: دائیں طرف کی دانتوں کو یمنا اور بائیں طرف والوں کو یسریٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دانت دائیں طرف ہیں انہیں یمنا کہتے ہیں اور جو بائیں طرف ہیں انہیں یسریٰ کہتے ہیں۔ اصول مخارج کا بیان، یہ کل 5 ہیں، یعنی اصول مخارج 5 ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتین، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 5 خیشم، یہ اصول مخارج کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لو اصل مخارج یہی ہے۔ نمبر 1 حلق، اصول مخارج میں سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ حلق۔ حلق گلے کو کہتے ہیں، حلق یعنی گلا۔ اس کو مندرجہ ذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ابتدائی حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 انتہائی حلق۔ حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ابتدائی حلق، وسط حلق، انتہائی حلق۔ نمبر 2 لسان، لسان زبان کے مندرجہ ذیل حصے ہیں۔ لسان کا معنی ہوتا ہے زبان۔ اب زبان کے کون کون سے حصے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ زبان کے مندرجہ ذیل حصے ہیں: نمبر 1 رأس لسان، رأس لسان یعنی زبان کی نوک یا سیرہ، زبان کی نوک یا سیرہ کو رأس لسان کہتے ہیں۔ نمبر 2 طرف لسان، زبان کا کنارہ۔ نمبر 3 اصل لسان، زبان کی جڑ، زبان کی جڑ کو اصل لسان کہتے ہیں۔ نمبر 4 وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ نمبر 5 حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ، زبان کے بغلی کنارے کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ نمبر 6 ادنائے حافہ، منہ کی جانب والا بغلی حصہ، منہ کے جانب جو بغلی حصہ ہوتا ہے اسے اسے ادنائے حافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 بطن لسان، زبان کا پیٹ یعنی شکم۔ نمبر 8 اقصائے حافہ، حلق کی جانب والا بغلی حصہ، حلق کی جانب جو بغلی حصہ ہوتا ہے اسے اقصائے حافہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 ظہر لسان، زبان کی پشت یعنی زبان کی پیٹھ۔ یہ زبان کی اقسام، زبان کے حصے ہیں، مختلف حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اصول مخارج میں تیسرا نمبر ہے شفتین کا۔ شفتین کسے کہتے ہیں؟ شفتین دونوں ہونٹ، شفتن کی تثنیہ، یعنی شفتین جو ہے یہ شفتن کی تثنیہ ہے اور شفتن کا معنی ہے ہونٹ، شفتینی دونوں ہونٹ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جوف دہن، جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، منہ کا جو خالی حصہ ہے وہ جوف دہن کہلاتا ہے۔ نمبر 5 خیشم، خیشم ناک کی نرم ہڈی یا باسا، ناک کے باسا کو
خیشم کہتے ہیں۔ اب یہاں سے مخارج کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے مخارج کی اقسام، مخارج کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک محققہ، یعنی وہ مخارج جو تحقیق شدہ ہیں، جو مخارج تحقیق شدہ ہیں یعنی جن کے لیے کوئی خاص جگہ معین ہے، ان مخارج کو مخارج محققہ کہتے ہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ محققہ وہ مخارج جو تحقیق شدہ ہیں یعنی جن کے لیے خاص جگہ معین ہو، جیسے حلق، شفتین وغیرہ۔ نمبر دو مقدرہ، مخارج کی دوسری قسم ہے مقدرہ، وہ مخارج جو کہ غیر تحقیق شدہ ہیں یعنی جن کے لیے خاص جگہ معین نہ ہو۔ یہ صرف دو ہیں، مخارج مقدرہ صرف دو ہیں، جوف دہن اور خیشوم۔ اب یہاں سے مخارج بیان کر رہے ہیں، کس حرف کا کیا کون سا مخرج ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے نمبر ایک انتہائی حلق، یعنی سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف حلق کا جو حصہ ہوتا ہے اسے انتہائی حلق کہا گیا، اور وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے حاشیہ نمبر ایک لگا ہے، اور حاشیہ نمبر ایک میں بیان کر رہے ہیں کہ بعض نے سینے کی طرف والے حصے کو ابتدائی حلق کہا ہے، یعنی سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے اسے ابتدائی حلق کہا ہے، کیونکہ پھیپھڑوں سے اٹھنے والی ہوا سے آواز بنتی ہے، اس لیے منہ کی طرف والے حصے کو انتہائی حلق کہا ہے۔ یعنی بعض حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حلق کا جو حصہ سینے کی طرف ہے وہ ہے ابتدائی حلق، لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ابتدائی حلق سے مراد کون سا حصہ، جو حصہ منہ کی طرف ہے۔ خیر، نمبر ایک انتہائی حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف والے حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے۔ نمبر دو وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین ہا ادا ہوتا ہے۔ نمبر تین ابتدائی حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ جو دوسرے حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ ابتدائی حلق کے بجائے کہیں گے انتہائی حلق، ٹھیک ہے نا۔ خیر، ابتدائی حلق منہ کی طرف والا حصہ جس سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ نمبر چار زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے۔ نمبر پانچ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ نمبر چھ وسط زبان اور وسط تالو، یعنی زبان کا درمیانی حصہ، تالو کا درمیانی حصہ، اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر سات زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے، حرف ضاد۔ نمبر آٹھ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تالو، جو دانتوں کے نام بیان کیے گئے ثنایا، ضواحک وغیرہ، تو زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تالو، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ نمبر نو زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تالو، جس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نمبر دس نوک زبان مائل بپشت اور مقابل کا تالو، اس سے را ادا ہوتا ہے۔ ان سب کو آپ یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مخارج بیان کر رہے ہیں آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 11 زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں یعنی سامنے والی اوپر کے دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے طا دال طا، طا دال تا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، ان سے طا دال تا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 12 زبان کا سیرہ اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ، اس سے ضا ذال ثا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 13 زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اور سفلا کے درمیان سے، ثنایا علیہ یا سفلا سے نہیں بلکہ دونوں کے درمیان سے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ و سفلا کے درمیان سے صاد زا سین ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 14 ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے
فا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ کا کنارہ یعنی اوپر کی دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تر حصہ، خشک حصہ نہیں بلکہ تر حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ نمبر 15 دونوں ہونٹوں سے با میم واو ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں سے آئی، یعنی نمبر 15 میں کیا بیان کیا گیا کہ دونوں ہونٹوں سے با میم واو ادا ہوتے ہیں۔ اب با کس سے ادا ہوتا ہے، میم کہاں سے ادا ہوتا ہے، واو کہاں سے ادا ہوتا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2 دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ نمبر 3 دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے، گول کر کے مکمل طور پر نہیں ملائیں گے اگر تو وہاں سے واو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے واو ادا ہوتا ہے۔ نمبر 16 جوف دہن، جوف دہن منہ کا خالی حصہ، اس سے حروف مد یعنی الف واو یا ادا ہوتے ہیں، جوف دہن سے الف واو یا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 17 خیشم یعنی ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ نوٹ تو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض حضرات نے سینے کی طرف والے حصے کو ابتدائی حلق کہا ہے، لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا کہ سینے کی طرف والا جو حصہ ہے وہ انتہائی حلق ہے۔ خیر، تعداد مخارج میں اختلاف ائمہ، کل مخارج کتنے ہیں اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ تعداد مخارج میں اختلاف ائمہ، نمبر 1 حضرت خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر قراء کے نزدیک 17 مخارج ہیں، اکثر قراء کے نزدیک اور خلیل نحوی کے نزدیک 17 مخارج ہیں۔ نمبر 2 دوسرا مذہب کیا ہے، سیبوے اور شاطبی کے نزدیک 16 مخارج ہیں۔ نمبر 3 فرا ابن درید اور ابن کیسان کے نزدیک 14 مخارج ہیں، یعنی مخارج کے تعلق سے 3 مذہب بیان کیے گئے۔ پہلا مذہب جو ہے، جو جمہور کا مذہب ہے اور امام خلیل کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ کل مخارج جو ہیں یہ 17 ہیں اور یہی مشہور ہے، جمہور کے نزدیک یہی ہے۔ اور دوسرا مذہب امام سیبوے اور شاطبی کا ہے، ان کے نزدیک کل مخارج 16 ہیں۔ اور تیسرا مذہب جو ہے یہ امام فرا اور ابن درید اور ابن کیسان کا ہے، ان کے نزدیک کل مخارج 14 ہیں۔ نوٹ: سیبوے شاطبی نے خلیل نحوی سے اختلاف کرتے ہوئے جوف کو کسی بھی حرف کا مخرج شمار نہیں کیا۔ جوف کو خلیل نحوی نے حروف مدہ کا مخرج شمار کیا ہے، جوف دہن حروف مدہ کا مخرج ہے، لیکن سیبوے اور شاطبی جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو امام خلیل نحوی سے اختلاف کرتے ہوئے جوف دہن کو کسی بھی حرف کا مخرج شمار نہیں کیا، اس لیے ان کے نزدیک کل مخارج 16 ہیں، کیونکہ امام سیبوے اور امام شاطبی جوف دہن کو کسی بھی حرف کا مخرج نہیں مانتے، تو اس اعتبار سے ان کے نزدیک کل مخارج 16 ہوئے۔ اسی طرح امام فرا، ابن کیسان اور ابن درید وغیرہ نے امام سیبوے اور شاطبی کی اتباع کرتے ہوئے جوف کو یعنی جوف دہن کو کسی حرف کا مخرج نہیں مانا، ٹھیک ہے، 16 ہوئے۔ لیکن انہوں نے مزید اختلاف کرتے ہوئے لام، نون اور را کا بھی ایک ہی مخرج شمار کیا، لام، نون اور را ان تینوں کا مخرج انہوں نے ایک شمار کیا، اس لیے ان کے نزدیک 14 مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جوف دہن کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور لام، نون اور را ان میں سے تینوں کے بس ایک ہی مخرج مانتے ہیں، تو اس طرح 3 مخرج کم ہو گئے، تو ان کے نزدیک 14 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، یعنی امام فرا کے نزدیک، ابن کیسان وغیرہ کے نزدیک کل 14 مخارج ہیں۔ خیر، سوالات، سبق نمبر 5، آپ سوالات پڑھیں اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ تقریباً وہی سوالات ہیں جو ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اسے پھر بیان کیا جائے، گویا کہ وہی سبق کو دہرانا ہوگا، یہاں جو سوالات ہیں ان کو حل کرنا گویا کہ سبق کو دہرانا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کی بات ہوتی تو سمجھا لیا جاتا، لیکن یہ جو ہے صرف لکھنے کی بات ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جو سبق آپ ابھی پڑھے ہیں اسے اچھی طرح یاد کر لیں، بالخصوص جو مخارج ہیں، کہاں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، کہاں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس کے بعد جو سوالات وغیرہ دیے گئے ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فائزان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔